ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشخانہ کیس کی سماعت جاری۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو روسٹرم پر پیش کریں، عدالت سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے گی، باقی آپ کی مرضی۔ جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے شکایت کنندہ کے الزامات پڑھے؟ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شکایت کنندہ کے بیانات نہیں سنے، یہ میری موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوئے، میری موجودگی میں فرد جرم نہ عائد کی گئی اور نہ فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی، میں نے کیس میں کسی کو نمائندہ مقرر کیا ہی نہیں، سیشن عدالت نے میرا نمائندہ مقرر کر کے گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائے، میرے وکلاء نے سیشن عدالت کی جانب سے نمائندہ مقرر کرنے کی مخالفت بھی کی۔ جے آئی ٹی ٹیم نے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو جمعے کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تمام نامزد مقدمات میں طلب کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی نے چوتھی مرتبہ طلب کیا ہے۔ پولیس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی صرف ایک مرتبہ اب تک پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی کے ممبران کو دھمکانے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانے میں شکایت درج ہے۔ سائفر کا معاملہ اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، وزیر اعظم اور کابینہ کے فیصلوں کو آرٹیکل 248 کے تحت استثنا ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موقف۔ سائفر انکوائری کل عدم قرار دینے کے کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا اب آپ ایف آئی اے کی انکوائری کو چیلنج کر رہے ہیں؟ لطیف کھوسا بولے جی بالکل چیئرمین پی ٹی آئی جس دن ایف آئی اے میں پیش ہوئے اسی دن نیا نوٹس بھیجا گیا، اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا ریکارڈ دیکھ کر اعتراضات دور کرنے کا فیصلہ کریں گے اور عدالت نے اعتراضات دور کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چودھری نے معافی نامہ الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا فواد چودھری کے معافی نامے پر اعتراض، کا معافی نامے کی پہلی 3 لائنز میں شرائط ڈالی گئی ہیں، فواد چودھری درست طریقے سے معافی لکھتے یا پھر شو کاز نوٹس کا جواب دیتے۔ فواد چودھری کے وکیل بولے کہ یہ تکنیکی معاملات ہیں، آپ معافی کو قبول کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ فواد چودھری کا معافی نامہ دیکھ کر اگلی سماعت پر فیصلہ دیں گے، کیس کی سماعت 15 اگست تک ملتوی۔ بارشوں کے بعد گرمی بڑھتے ہی اسلام آباد اور گردونواں میں پیٹ کے امراض میں اضافہ، اسسٹنٹ پروفیسر گیسٹرو انٹرولوجی کے مطابق آلودہ پانی کے استعمال اور باسی اشیاء کے استعمال کی وجہ سے پیٹ کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مریضوں کو انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے اینٹی بائیوٹک ادویات دے کر امراض کنٹرول کی جا رہی ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت اسلام آباد کا کہنا ہے کہ شہر میں اب تک ہیضے کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ بنے گا یا نہیں، سپریم کورٹ فیصلہ کل سنائے گی۔ سپریم کورٹ بار، چیئرمین پی ٹی آئی اعتزاز احسن اور دیگر درخواست گزاروں کے وکلاء کی فل کورٹ بنانے کی مخالفت، 2 درخواست گزاروں کی فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ اٹارنی جنرل نے 9 مئی کے واقعات کے 102 ملزمان کی فہرست اور ان پر الزامات کی تفصیل سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی آزاد ادارہ ہونا چاہیے جو جائزہ لے کے گرفتاریاں ٹھوس وجوہات کی بنا پر کی گئی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ ان 102 افراد کے علاوہ باقی افراد کو کیوں چھوڑ دیا گیا، پک اینڈ چوز کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان منرل سمٹ کا انعقاد، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تھر کول دنیا میں کوئلے کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کرپشن بھی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنی، نیب بھی لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتا رہا، مسائل کا غیر روایتی حل دینے والے لوگ بھی نیب کا شکار ہو گئے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں چھوٹے بڑے انڈسٹریل زون بنائے جائیں گے، معدنیات کے انقلاب سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ سمٹ میں سعودی عرب کے نائب وزیر خانقانی خالد صالح المظفر، غیر ملکی مندوبین، ماہرین معدنیات اور سرمایہ کار شریک ہیں۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان، پیٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں تقریباً 20 روپے کا اضافہ، 19 روپے 95 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 19 روپے 90 پیسے اضافے کے بعد 273 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے کم سے کم قیمت بڑھائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد، لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج، رضوانہ بدستور آکسیجن پر ہے، اگلے کچھ دن اہم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹیلی فون، کہا بچی رضوانہ کے والدین نے ملاقات میں انصاف اور مدد کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مظلوم خاندان کی ہر ممکن مدد اور فوری انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ ملازمہ بچی رضوانہ کے لیے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جوہد سلیم کا کہنا ہے کہ رضوانہ کے دونوں بازوؤں کو پلاسٹر کر دیا گیا ہے۔ رضوانہ کے سر اور کمر کے زخم مسلسل پٹیاں کرنے سے بھر رہے ہیں۔ رضوانہ نے آنکھیں کھولنا شروع کی ہیں، اس کی آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کمسن ملازمہ تشدد کیس کی ملزمہ کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت، سول جج کی اہلیہ اور مرکزی ملزمہ عدالت میں پیش، متاثرہ کمسن ملازمہ کی جانب سے جہانگیر جدون عدالت میں پیش۔ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر عابدہ سجاد نے کہا کہ شناختی کارڈ لائیں تاکہ میں پہچان سکوں کہ یہی درخواست گزار ہیں۔
सेशन अदालत ने मुलजिमा का असली शनाख्ती कार्ड जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कोचा के नवाही इलाके नवाकले में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, दहशतगर्दों, उनके पुष्टपनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताउन पर जोर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हरबंसपुरा, बागबानपुरा, ताजपुरा, साफी कॉलोनी, कैनाल रोड और रिंग रोड पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पुल की तामीर के दौरान ट्रेन गिर गई, 17 अफराद हलाक। ट्रेन गिरने का वाक़या सहारनपुर में पेश आया।